بأموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے مال میں بھی اضافہ کروں گا، میں اس کی اولاد میں بھی اضافہ کروں گا۔ اگر کسی شخص کے باغات ہیں میں ان کے باغات میں بھی اضافہ کروں گا۔ پریشانی اللہ کو جس طرح کی بھی پریشانی ہو اس کے بارے میں بھی یہی وظیفہ ہے کہ انسان صلی علی رسول الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ عزیز طلباء و طالبات اور سامعین محترم، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے استغفار کی کثرت کرنے کے فائدے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ آپ استغفار کی کثرت کریں، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ رب العزت آپ سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرے گا آسمان سے میں اس کے لیے کثرت کے ساتھ بارشیں نازل فرماؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے مال میں بھی اضافہ کروں گا، میں اس کی اولاد میں بھی اضافہ کروں گا۔ اگر کسی شخص کے باغات ہیں میں ان کے باغات میں بھی اضافہ کروں گا۔ اللہ قرآن میں خود ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال من لزم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑا، جس شخص نے کثرت کے ساتھ استغفار کو پڑھا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑا، جس شخص نے کثرت کے ساتھ استغفار کو پڑھا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ رب العزت اس کے لیے اللہ رب العزت اس سے ہر طرح کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ رب العزت اس سے ہر طرح کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اللہ رب العزت وَرَزَقَهُ، اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے ایسے ایسے ذخائر مہیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے ایسے خزانے کھول دیتے ہیں کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کو رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمیں چاہیے ہم بھی استغفار کی کثرت کیا کریں، اور خود بھی استغفار کیا کریں، دوسروں کو بھی استغفار کی دعوت دیا کریں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی مومن مرد یا عورت کسی بھی مشکل میں مبتلا ہے، کسی بھی طرح کی مشکل میں مبتلا ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، اگرچہ وہ پریشانی مال کے اعتبار سے ہو، اگرچہ وہ پریشانی انسان کی اولاد کے اعتبار سے ہو، جس طرح کی بھی پریشانی ہو اس کے بارے میں بھی یہی وظیفہ ہے کہ انسان استغفار کی کثرت کرے، اللہ رب العزت تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی استغفار کی کثرت کیا کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میں نے کچھ وقت پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی سورۃ القریش کے بارے میں، آج میں ایک اور آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں سورۃ قریش کا۔ جو بھی شخص پریشان ہوتا ہے مال کے اعتبار سے، کسی کے پاس جاب نہیں ہوتی، کسی کے پاس، اگر کوئی بھی شخص اپنے مالی حالات سے پریشان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور 7 مرتبہ سورۃ القریش پڑھ کر پھر درود شریف پڑھ کے دعا مانگے۔ اللہ رب العزت اللہ رب العزت اس سے مال کی تنگی دور کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔